الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قابل صدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کی راتیں مصلی رسول پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی تھیں۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج محرم الحرام میں کوئی کالی زبان والا اٹھ کر کے صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آیا، صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہوا نظر آیا۔ آخر آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ صحابہ بے ایمان ہو گئے۔ حضرات، وہ یہ بات اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ دین اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی بنیادیں، اس دین اسلام کی عمارت کے ستون صحابہ اکرام ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے گا دین اسلام باقی نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی۔ اگر صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے گا حج باقی نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا۔ حضرات، وہ اس وجہ سے صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، لیکن آپ مجھے بول کر کے بتائیے، اور بندہ صرف وہ بولے جو صحابہ اکرام سے محبت رکھتا ہو اور کل قیامت والے دن پاک پیغمبر کو جواب دے سکے۔ جب پاک پیغمبر پوچھیں گے کہ اے لوگو، کل تمہارے سامنے میرے یاروں کو گالیاں دی گئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو کہہ دینا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم سے جو ہو سکا ہم نے گلی کوچوں میں، چوک رستوں میں، ہم سے جو ہو سکا ہم نے مسجدوں میں آ کر صحابہ اکرام کے نعرے لگائے۔ حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ بول کر کے بتائیے، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیں اور بتائیں، آپ تک نماز پہنچی ہے تو کس نے پہنچائی ہے؟ آپ تک روزہ پہنچا تو کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے، صحابہ نے، صحابہ نے۔ حضرات، میں برملا طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ آؤ آج بھی مرکزی جمعیت کے اس پلیٹ فارم پر امن کا پیغام سنو، امن کا پیغام نوٹ کرو، امن کا پیغام لے جاؤ۔ امن کا پیغام یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ہے، اس میں اگر تم رہنا چاہتے ہو ہمیں آپ کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم مٹی پر سجدہ کرتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم کلمہ 5 جز والا پڑھتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم کلمہ 10 جز والا پڑھتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ملک پاکستان ہے، اس میں امن کا پیغام یہ ہے کیونکہ اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم بھی جب بات کرتا ہے ابو بکر کا نام لیتا ہے، عمر فاروق کا نام لیتا ہے، عثمان غنی کا نام لیتا ہے، علی کا نام لیتا ہے۔ اس ملک میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام صحابہ کے نام پر رکھا جاتا ہے، ابو بکر کے نام پر رکھا جاتا ہے، علی کے نام پر رکھا جاتا ہے، فاروق کے نام پر رکھا جاتا ہے، حضرات عثمان ذو النورین کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ امن کا پیغام یہ ہے، تم عبادت اپنی کرتے چلے جاؤ، لیکن اگر تم ملک پاکستان میں رہنا چاہتے ہو، اگر تم ملک پاکستان میں رہنا چاہتے ہو تو امن کا پیغام یہ ہے، عبادت اپنی کرو لیکن صحابہ کا غلام بن کر کے رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔
حضرات یہ امن کا پیغام ہے، اور ہم ان حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، حضرات ہمارا یہ پیغام ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں ان حکمرانوں سے، تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اگر صحابہ اکرام کو کوئی گالی دیتا ہے اس کو چوک میں لٹکایا جائے، اس کو پھانسی دی جائے، تاکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ صحابہ اکرام کی عزت کرنی ہے، ان کے خلاف بکواس نہیں کرنی، ان کو گالی نہیں دینی۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت کا تو ایک ہی نعرہ ہے، صحابہ 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 صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص یہ پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ السلام علیکم۔